شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ شیطان نے 6000 سال عبادت کے عوض خدا سے کیا مانگا؟ جب شیطان کو خدا کی بارگاہ سے نکالا گیا تو اس نے عرض کیا، چونکہ تو عادل ہے اور میں اس لائق نہیں رہا کہ آخرت میں اپنی 6000 سالہ عبادت کا اجر تجھ سے لے سکوں اور جنت میں چلا جاؤں، لہٰذا دنیا میں میرا اجر دے دے۔ خطاب ہوا، دنیاوی امور میں سے جو چاہتا ہے مانگ میں عنایت کروں گا۔ تو شیطان نے کہا، اول مجھے روز قیامت تک زندہ رکھ، جس دن تو مردوں کو زندہ کرے گا اس دن تک مجھے مہلت دے۔ خطاب ہوا، کیا موت سے فرار حاصل کرنا چاہتا ہے؟ کیونکہ جو قیامت تک زندہ رہے گا وہ کبھی نہیں مر سکتا، لہٰذا تیری یہ فرمائش قابل قبول نہیں ہے کہ تو قیامت تک زندہ رہے۔ اگر طول عمر چاہتا ہے تو روز معلوم تک مہلت دے دوں گا۔ روایت میں روز معلوم کے مختلف معنی بیان ہوئے ہیں۔ بعض کے مطابق اس سے مراد نفع اول یعنی سور پھونکا جانا ہے، جبکہ بعض نے اسے رجت کے دور کے معنی میں لیا ہے، جس میں پیغمبر اسلام اسے بیت المقدس کے ایک پتھر پر ذبح کریں گے، جبکہ بعض جگہوں پر امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ کے ظہور کے وقت کو کہا گیا ہے۔ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ مل کر شیطان کے لشکر سے نمایاں جنگ کریں گے اور آخر کار شیطان ان کے ہاتھوں سے قتل ہوگا اور واصل جہنم ہوگا۔ دوم، شیطان نے عرض کیا، مجھے اولاد آدم پر تسلط کا اختیار دے، میں خون کی طرح اولاد آدم کے اعضاء و جوارح میں موجود رہوں اور ان کو جس مقام سے چاہوں معصیت میں مبتلا کر سکوں۔ خدا نے قبول کر لیا۔ سوم، عرض کیا، بنی آدم میں سے بھی تو ایک اولاد عطا کرے گا، اس کے عوض مجھے 2 بچے عطا ہوں کہ جنہیں میں اس کی گمراہی پر معمور کروں۔ خدا نے اس کی یہ خواہش بھی پوری کر لی۔ اسی وجہ سے جب شیطان اولاد چاہتا ہے، اپنی رانوں کو ملتا ہے تو اس کی رانوں کے درمیان سے بچے زمین پر گرنے لگتے ہیں، جنہیں وہ لوگوں کی گمراہی پر معمور کرتا ہے۔ چہارم، شیطان نے عرض کیا، میں بنی آدم کو دیکھتا ہوں، میری خواہش ہے کہ وہ مجھے نہ دیکھیں، جسے خدا نے قبول کر لیا۔ پنجم، شیطان نے عرض کی، میرے لیے مختلف شکلوں میں مجسم ہونا ممکن بنا دے، میں جس شکل میں چاہوں بنی آدم کے سامنے موجود ہو جاؤں۔ خدا نے قبول کر لیا۔ تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے شیطان انسانوں کی گمراہی کے لیے مختلف شکلوں میں آتا ہے۔ ششم، عرض کیا کہ جب تک بنی آدم کے جسم میں روح موجود ہوگی مجھے بھی ان پر دسترسی حاصل رہے گی، اور ملائکہ دنیا سے جانے کے موقع پر بھی مجھے مرنے والے سے قریب ہونے میں نہیں روکیں گے۔ خدا نے اس کی اس خواہش کو قبول کیا۔ اس بنا پر شیطان معتذر کی دنیا سے جانے کے وقت اپنی ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ انسان سے اس کا ایمان چھین لے، یہاں تک کہ معتذر کو پانی دکھاتا ہے اور اسے پیاس لگتی ہے، وہ پانی کا مطالبہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ اپنے خدا سے بیزاری کا اظہار کر اور مجھ پر ایمان لے آ تاکہ تجھے پانی پلاؤں۔ اگر معتذر اپنے دین سے بیزاری کا اظہار کر لے تو شیطان کہتا ہے، میں بھی تجھ سے بیزار ہوں اور اپنے خدا سے خوف زدہ ہوں، یہ کہہ کر پانی زمین پر گرا دیتا ہے اور معتذر کو نہیں دیتا۔ ہفتم، شیطان نے عرض کیا، مجھے بنی آدم کے سینے پر کنٹرول دے تاکہ ان کو استعمال کر سکوں اور انہیں باطل اور گناہ کے خیالات میں مبتلا کر سکوں۔ وسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، خدا نے اس خواہش کو بھی قبول کیا تو شیطان نے کہا، تیری عزت اور جلال کی قسم، یقیناً سارے بنی آدم کو گمراہ کروں گا مگر وہ جن کا عمل خالص تیرے لیے ہی ہوگا۔